اذان سن کر یہ ایک کام کریں، اللہ پاک خوش ہو کر نصیب میں رزق، دولت، شفاعت اور روحانی بلندی لکھ دیتا ہے۔ یہ ایک کام ہر مسلمان کے لیے لازمی ہے۔ محترم ناظرین، نماز کا وقت صرف عبادت نہیں، بخشش اور کامیابی حاصل کرنے کا سنہری لمحہ ہے۔ یہ کام ہر مسلمان کے لیے لازمی ہے۔ آج ہم ایک ایسا روحانی عمل لے کر حاضر ہوئے ہیں جو ہر روز آپ کے کانوں میں اللہ کی طرف سے دیا جانے والا بلاوا ہے۔ یہ بلاوا اذان کی صورت میں آتا ہے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ اذان کی آواز کو صرف ایک اعلان سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اذان انسان کو اللہ کی طرف بلانے والا ایک عظیم ترین ذریعہ ہے، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ کے فرشتے زمین پر اترتے ہیں اور ہر اس شخص پر رحمت بھیجتے ہیں جو اس آواز پر کان دھرتا ہے۔ ناظرین، اذان کے بارے میں آپ کو ایک روحانی حقیقت بتلاتے ہیں کہ جو شخص اذان کے وقت مکمل دھیان سے اذان کو سنتا ہے اور پھر وہ مخصوص اعمال کرتا ہے جن کا ہم آپ کو آج کی اس مفید ویڈیو میں ذکر کریں گے، تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں کشادگی دیتا ہے، اس کے نصیب میں دولت لکھ دیتا ہے، اس کی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں اور روحانی بلندی عطا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اذان دی جاتی ہے تو شیطان بھاگتا ہے، اور اذان مکمل ہونے کے بعد جو بندہ اذان کا جواب دیتا ہے اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے اور وہ مخصوص دعا پڑھتا ہے، تو اس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شفاعت کی خوشخبری دی۔ اذان کی فضیلت کو سمجھنے سے پہلے ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ اذان کب اور کیسے شروع ہوئی۔ تاریخ اسلام کے مطابق جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں مسجد نبوی تعمیر فرمائی تو اس وقت نماز کے وقت کو اعلان کرنے کے لیے کوئی مخصوص طریقہ نہ تھا۔ کچھ صحابہ نے مشورہ دیا قوس بجایا جائے جیسے عیسائی کرتے ہیں، کچھ نے کہا آگ جلائی جائے جیسے مجوس کرتے ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مشوروں کو پسند نہ فرمایا۔ پھر عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں اذان کے الفاظ سکھائے گئے، اور اسی طرح کا خواب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی آیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خوابوں کی تصدیق فرمائی اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ اذان دیں۔ چنانچہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی اذان دی، اور وہ اذان ایسی تھی کہ آسمان کے فرشتے بھی جھک کر سنتے تھے۔ ناظرین، اذان کے الفاظ صرف آواز نہیں ہوتی، یہ الفاظ اللہ کی بڑائی کا اعلان ہوتے ہیں۔ جب مؤذن کہتا ہے کہ اللہ اکبر تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ اس وقت بندہ اپنے دل میں بھی دہراتا ہے کہ واقعی میرے مسائل، میری پریشانیاں، میری فکر، سب کچھ چھوٹا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ پھر جب مؤذن کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو بندہ گویا دل سے اقرار کرتا ہے کہ اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، ہم سب تیرے بندے ہیں، ہم نے تجھے ہی پکارنا ہے، تیرے ہی سامنے جھکنا ہے۔ پھر جب اشہد ان محمد الرسول اللہ کہا جاتا ہے تو ہم دل سے مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں، ان کی سنت ہی ہماری نجات ہے۔ اور جب مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ، تو اللہ ہمیں نماز اور کامیابی کی طرف بلا رہا ہوتا ہے۔ لیکن افسوس، ہم اکثر اس بلاوے کو سن کر بھی اپنے موبائل پر لگے رہتے ہیں یا مصروفیات میں کھوئے رہتے ہیں۔ حالانکہ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب اگر بندہ اٹھ کر اذان کا جواب دے اور پھر مخصوص اعمال کی طرف بڑھے جن کا ذکر ہم اس ویڈیو میں مکمل تفصیل سے کریں گے، تو اس کے لیے دنیا اور آخرت دونوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ قرآن میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور اللہ کی طرف بلانے والے سے زیادہ خوبصورت بات کس کی ہو سکتی ہے۔ اس آیت سے واضح ہوتا ہے کہ اذان ایک براہ راست دعوت ہے اللہ کی طرف، اور جو اس دعوت پر لبیک کہتا ہے وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ ناظرین، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان صرف مسجد کے اندر اعلان نہ تھی، بلکہ وہ دلوں کو جھنجھوڑ دینے والی صدا تھی۔ جب وہ اللہ اکبر کہتے تو مدینہ کی گلیاں اللہ کی کبریائی سے گونج اٹھتیں۔ حضرت بلال کی اذان سنتے ہی لوگ دنیا چھوڑ کر مسجد کی طرف دوڑ پڑتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ بلانا کسی انسان کا نہیں بلکہ یہ اللہ کا بلاوا ہے، اور جب اللہ بلا رہا ہو اس وقت دنیا چھوڑنا عبادت بن جاتا ہے۔ آج ہم جس دور میں جی رہے ہیں اس میں اذان کی آواز ایک عام سی چیز بن چکی ہے، لیکن جو لوگ اس آواز کو پہچان لیتے ہیں اور اس وقت اللہ کے بتائے ہوئے اعمال کرتے ہیں، ان پر اللہ کی خاص رحمت نازل ہوتی ہے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اذان کا جواب دے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے اور پھر یہ دعا پڑھے، اے اللہ اس مکمل دعوت کے رب، اس قائم نماز کے رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا فرما جس کا تو نے وعدہ فرمایا، تو اس شخص کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں، ہماری پریشانیاں ختم ہوں، ہمارے رزق میں برکت ہو، ہماری اولاد نیک ہو اور ہمارے دلوں کو سکون نصیب ہو، تو اس کا آغاز اذان کے احترام سے ہونا چاہیے، کیونکہ جو اللہ کے بلاوے پر لبیک کہتا ہے، اللہ اس کی ہر پکار سن لیتا ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں اذان کا احترام ختم ہوتا جا رہا ہے۔ جب مسجدوں سے اذان کی آواز آتی ہے تو ہم میں سے اکثر لوگ نہ صرف خاموش نہیں ہوتے بلکہ دنیاوی باتوں میں گم رہتے ہیں۔ کوئی موبائل پر ویڈیوز دیکھ رہا ہے، کوئی گانے سن رہا ہے، کوئی دوستوں سے ہنسی مذاق میں مصروف ہوتا ہے، اور کچھ لوگ تو ایسے بھی ہوتے ہیں جو اذان کی آواز سنتے ہی خود باتیں کرنا جاری رکھتے ہیں۔ ناظرین، کیا ہم نے کبھی سوچا کہ جب اللہ کا بلاوا آ رہا ہو تو ہم اس پر خاموش نہ ہوں بلکہ گپے مارتے رہیں تو ہمارا انجام کیا ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اذان ہو رہی ہو تو جو شخص اس وقت باتیں کرتا ہے یا ہنستا ہے اس کا دل سخت کر دیا جاتا ہے اور پھر اسے کلمہ پڑھنے کی بھی توفیق نہیں ملتی۔ یہ روایت اگرچہ ضعیف درجہ کی ہے لیکن اس کا مفہوم اور معنی دیگر مضبوط دلائل سے بھی ثابت ہوتا ہے، جیسا کہ حضرت امام ابن رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اذان کا وقت خاص روحانی اثر رکھتا ہے اور اس وقت کی گئی بے ادبی انسان کو اللہ کی رحمت سے دور کر دیتی ہے۔ اذان کا وقت وہ وقت ہوتا ہے جب فرشتے زمین پر نازل ہو رہے ہوتے ہیں، جب آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اس وقت باتیں کرنا، ہنسی مذاق کرنا یا موبائل میں مصروف رہنا گویا اللہ کے پیغام کو نظر انداز کرنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب اذان کی آواز سنی جائے تو زبان بند کر دی جائے اور دل سے اللہ کو یاد کیا جائے، کیونکہ یہی وقت ہے جب انسان اللہ کے قریب ترین ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم مؤذن کو اذان دیتے سنو تو تم بھی ویسے ہی کہو جیسے وہ کہتا ہے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا کہ جو شخص اذان کا جواب دیتا ہے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ غور کریں کہ اذان کا جواب دینا کوئی عام عمل نہیں بلکہ جنت کا دروازہ کھلوانے والا عمل ہے، لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو یہ نعمت حاصل کرتے ہیں؟ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ کا ایک واقعہ ملتا ہے۔ جب وہ خلیفہ بنے تو قاضیوں کے ساتھ اہم مشورہ چل رہا تھا کہ مؤذن نے اذان دی، حضرت عمر فوراً کھڑے ہو گئے۔ قاضیوں نے عرض کیا امیر المومنین مشورہ مکمل ہونے دیں۔ انہوں نے فرمایا اذان اللہ کا پیغام ہے اور اللہ کی بات دنیا کے تمام کاموں سے افضل ہے۔ ایک اور صحابی حضرت سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ میں نے 20 سال تک ایک بھی اذان ایسی نہ چھوڑی کہ اذان ہوتے ہی مسجد نہ پہنچا ہوں۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اذان کو دل سے سنا اور پھر دنیا میں بھی عزت، آخرت میں بھی بلندی حاصل کی۔ آج بھی اگر ہم اپنے دل کو اللہ کی طرف جھکا دیں تو یہی اذان ہمیں روحانی بلندی تک لے جا سکتی ہے۔ اذان کے جواب میں جو مخصوص الفاظ ہیں وہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں۔ اللہ اکبر کہنے پر ہم بھی یہی کہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اذان کا صحیح جواب دے پھر مجھ پر درود پڑھے پھر اذان کے بعد کی دعا پڑھے تو اس کے لیے میری شفاع واجب ہو جاتی ہے۔ اگر ہم جان لیں کہ اذان کا جواب دینے والوں کو کیا کچھ عطا ہوتا ہے تو کبھی بھی اس آواز کو معمولی نہ سمجھیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص اذان کا جواب دے اللہ اس کے لیے جنت میں ایک محل تیار کرتا ہے، اور جو شخص اذان کے وقت دعا کرتا ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ ایک اور بات بھی یاد رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذان اور اقامت کے درمیان جو دعا مانگی جاتی ہے وہ رد نہیں کی جاتی، لیکن شرط یہی ہے کہ اذان کا احترام کیا جائے، خاموشی سے سنا جائے، جواب دیا جائے اور پھر دل سے دعا مانگی جائے۔ آج ہم اذان کے وقت باتوں میں لگے رہتے ہیں تو کبھی ہنسی مذاق میں لگے ہوتے ہیں، اور شیطان ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ ابھی وقت ہے، ابھی نماز میں دیر ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہی چند لمحے ہماری قسمت کے دروازے کھول سکتے ہیں۔ جو اذان کا جواب دیتا ہے اس کے رزق میں برکت ڈال دی جاتی ہے، اس کے نصیب میں خیر لکھ دی جاتی ہے، اس کے چہرے پر نور آ جاتا ہے اور اللہ اسے اپنا مقرب بندہ بنا لیتا ہے۔
اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی دعائیں قبول ہوں، اس کے گناہ معاف ہوں، اس کے رزق میں اضافہ ہو، اس کے بچوں کے لیے کامیابی لکھی جائے، اس کے دل کو سکون ملے، تو اس کا سب سے سادہ اور پہلا قدم یہی ہے کہ جب اذان ہو تو ہر چیز چھوڑ کر اللہ کے بلاوے پر خاموش ہو جائیں، اس کا جواب دیں اور اللہ سے مانگیں تو اللہ دینے والا ہے۔ ناظرین محترم، اب ہم جانتے ہیں کہ وہ بابرکت کام کون سے ہیں جو اذان کے وقت کرنے سے اللہ کریم خوش ہو کر انسان کے نصیب میں رزق اور دولت لکھ دیتا ہے، اس کے نصیب میں خوشیاں لکھ دیتا ہے، اس کی پریشانی کو ختم کر دیتا ہے اور اسے روحانیت کی بلندی پر پہنچا دیتا ہے۔ ان کاموں کو اپناتے ہوئے انسان نہ صرف اللہ کے قریب ہو جاتا ہے بلکہ اس کی دنیاوی زندگی میں بھی سکون، برکت اور آسانیاں داخل ہو جاتی ہیں۔ میرے عزیزو، سب سے پہلے ہمیں اذان کے وقت کے آداب کو سمجھنا ہوگا تاکہ ہم جان سکیں ان کاموں کو کرنے کا اصل فائدہ کیا ہے۔ اذان کے وقت انسان پر لازم ہے کہ وہ تمام دنیاوی مشغولیات کو چھوڑ دے، بات چیت بند کر دے، موبائل رکھ دے، دل کو اللہ کی طرف جھکا دے اور مؤذن کی آواز کو غور سے سنے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم اذان سنو تو مؤذن کے الفاظ کے ساتھ ساتھ تم بھی وہی الفاظ کہو۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذان اقامت کے درمیان مانگی جانے والی دعا رد نہیں کی جائے۔ تو جو شخص اذان کے وقت خاموشی اختیار کرتا ہے اس کا دل اللہ کی طرف مائل ہوتا ہے اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ کی خاص توجہ بندے کی طرف ہوتی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں ان کاموں کی جو ہر مسلمان کے لیے ضروری ہیں اور جو اذان کے فوراً بعد ادا کیے جائیں تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ پہلا عمل اذان کا جواب دینا۔ سب سے پہلا کام جو اذان کے وقت ہمیں لازمی طور پر کرنا چاہیے وہ ہے اذان کا جواب دینا۔ جب مؤذن اذان دے رہا ہو تو آپ بھی اس کے الفاظ دہراتے جائیں، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مؤذن کہے اللہ اکبر تو تم بھی یہی کہو، اللہ اکبر۔ اسی طرح حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح پر کہنا ہے اور باقی تمام الفاظ مؤذن کے ساتھ دہرانے ہیں۔ ناظرین، یہ عمل چھوٹا لگتا ہے لیکن اس کے اندر اللہ کی محبت ہے۔ جب بندہ مؤذن کے الفاظ کو دہراتا ہے تو گویا وہ دل سے اللہ کی کبریائی کا اعلان کر رہا ہوتا ہے، اور اس عمل کے دنیاوی فائدے یہ ہیں کہ جو شخص اذان کا جواب دیتا ہے اس کے دل میں نور داخل ہو جاتا ہے، اس کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ اللہ کے ہاں محفوظ ہو جاتے ہیں، فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اس کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے اور اللہ اس کی نیتوں میں اخلاص ڈال دیتا ہے، اور وہ کام جو اس کے لیے مشکل وہ آسان ہونے لگتے ہیں۔ اور آخرت کے فائدے یہ ہیں کہ حدیث کے مطابق جو اذان کا جواب دیتا ہے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے، جیسا کہ مسند احمد میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایمان اور یقین کے ساتھ اذان کا جواب دے اللہ اسے جنت میں داخل فرماتا ہے۔ اگر کوئی چاہے کہ اللہ اس کی مشکلوں کو آسان کرے، اس کے گناہوں کو معاف کرے اور اس کے رزق میں برکت ڈالے، اس کے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی لکھ دے، تو وہ کبھی اذان کو معمولی آواز نہ سمجھے بلکہ دل کی توجہ سے اذان کا جواب دے اور پھر دیکھے اللہ اس کی زندگی کیسے بدل دیتا ہے۔ دوسرا عمل اذان کے بعد درود شریف پڑھنا۔ دوسرا بابرکت عمل جو اذان کے فوراً بعد کیا جانا چاہیے وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اذان کا جواب دے اور پھر مجھ پر درود بھیجے اللہ اس کے لیے 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کرتا ہے اور اس کے 10 گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اذان کے بعد درود شریف پڑھنا صرف ایک زبان کا عمل نہیں بلکہ دل کی عقیدت کا مظہر ہے۔ یہ عمل اللہ کی رحمت کو دعوت دیتا ہے اور جب بندہ اذان کے بعد درود شریف پڑھتا ہے تو اس کے دل پر نرمی آتی ہے اور اس کی دعائیں قبول ہونے لگتی ہیں اور اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کرو۔ تو جس وقت اذان کا جواب دیا جا چکا ہو اس کے فوراً بعد درود بھیجنا اس آیت پر عمل کا ایک بہترین موقع ہوتا ہے۔ دنیاوی فائدہ یہ ہے کہ بندہ اللہ کی رحمتوں میں گر جاتا ہے، اس کے دکھ سکھ میں بدلنے لگتے ہیں، اس کی زبان کو نور ملتا ہے، اس کا چہرہ منور ہو جاتا ہے اور اس کے اعمال میں برکت آ جاتی ہے۔ اور آخرت کا فائدہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود اس بندے کے لیے شفاعت فرمائیں گے۔
اور اللہ کے ہاں اس کے گناہوں کی معافی کا سبب بنے گا۔ صحابہ کرام کی زندگیاں اس بات کا عملی ثبوت تھیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اذان کے بعد فوراً درود پڑھتے تھے اور پھر آپ کے لیے دعا کرتے تھے کہ اللہ آپ کو وہ مقام محمود عطا فرمائے جس کا آپ سے وعدہ کیا گیا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سفارش فرمائیں، ہمارے گناہوں کی معافی ہو اور اللہ ہمیں اپنی خاص رحمت سے نوازیں، تو اذان کے بعد درود شریف پڑھنا ہماری عادت بننی چاہیے۔ سوال کے طور پر ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تیسرا عمل اذان کے بعد کی مسنون دعا پڑھنا۔ اذان مکمل ہونے کے بعد ایک ایسی دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے جس کے بارے میں فرمایا، جب تم مؤذن کو سنو جیسا وہ کہتا ہے ویسا ہی کہو، پھر مجھ پر درود پڑھو، پھر اللہ سے میرے لیے وسیلہ مانگو، کیونکہ جو میرے لیے وسیلہ مانگے گا اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جائے گی۔ اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمدا الوسیلۃ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ انک لا تخلف المیعاد۔ اے اللہ، اس مکمل پکار اذان اور قائم ہونے والی نماز کے رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ، جنت میں ایک خاص مقام اور فضیلت عطا فرما اور ان کو اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے۔ بے شک تو وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ یہ دعا صرف شفاعت کا ذریعہ نہیں بلکہ بندے کے لیے آخرت کا سب سے بڑا انعام ہے۔ ایسے شخص کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود قیامت کے دن اپنی شفاعت عطا فرمائیں گے۔ اور میرے عزیزو، جس کو نبی کی شفاعت نصیب ہو جائے اس کا نصیب دنیا میں بھی سنورتا ہے اور آخرت میں بھی۔ چوتھا عمل اذان کے بعد اپنے لیے یا دوسروں کے لیے دعا کرنا۔ اذان اور اقامت کے درمیان وہ وقت ہوتا ہے جس میں دعائیں رد نہیں کی جاتی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذان اور اقامت کے درمیان کی جانے والی دعا رد نہیں کی جاتی، بس اس وقت دعا کیا کرو۔ یہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور جو بندہ اس وقت مانگتا ہے اللہ پاک اسے عطا فرماتا ہے، چاہے وہ رزق مانگے، اولاد کی بھلائی، دنیا کی آسانی یا دل کا سکون۔ اللہ کی رحمت اس کے قریب ہوتی ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جب دل سے مانگی گئی تقدیروں کو بدل سکتی ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں برکت ہو، قرض اترے، گھر میں سکون ہو، رزق کشادہ ہو یا دل کا دکھ درد دور ہو جائے، تو اذان کے فوراً بعد یہ مانگنے کا سنہری موقع ہے۔ تو میرے عزیزو، دیکھو کیسا عظیم نظام ہے۔ اذان ایک آواز ہے جو زمین سے آسمانوں تک جاتی ہے اور جو بندہ اس آواز پر عمل کرتے ہوئے نمبر 1 اذان کا جواب دیتا ہے، نمبر 2 درود پڑھتا ہے، نمبر 3 مسنون دعا پڑھتا ہے، نمبر 4 پھر اپنے لیے یا دوسروں کے لیے دل سے دعا کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے۔ اور جب اللہ راضی ہوتا ہے تو بندے کے نصیب میں دولت بھی لکھ دی جاتی ہے اور رزق بھی برستا ہے، دل کو سکون بھی ملتا ہے اور آخرت میں نبی کی شفاعت بھی یقینی ہو جاتی ہے۔ ناظرین محترم، اب ہم پہنچ چکے ہیں آپ اپنے آج کے موضوع کے آخری اور 5ویں بابرکت عمل کی طرف۔ اور جیسا کہ آپ جان چکے ہیں، جو بندہ اذان کے وقت یہ 5 اعمال کرتا ہے تو اللہ رب العزت خوش ہو کر اس کے رزق میں بے پناہ برکت عطا فرماتا ہے، اس کی تقدیر سنوار دیتا ہے، اس کے نصیب کے دروازے کھول دیتا ہے اور اسے روحانیت کی بلندی عطا فرماتا ہے اور اس کی پریشانیاں دور کر کے اسے دنیا اور آخرت میں سکون اور کامیابی عطا فرماتا ہے۔ تو آئیے اب جانتے ہیں وہ آخری عظیم عمل جس پر اگر بندہ کاربند ہو جائے تو وہ اللہ کے خاص بندوں میں شمار ہوتا ہے۔ 5واں عمل اذان کے بعد فوراً مسجد یا نماز کی تیاری کرنا اور نیت سے اٹھنا اور نیت سے نماز پڑھنا۔ اذان نماز کی دعوت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بلایا جانے والا اعلان ہے جو بندے کو دنیا کی مصروفیات سے نکال کر اپنے رب کے حضور حاضر ہونے کی طرف بلاتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب انسان کو ہر کام چھوڑ کر سب سے بڑی ملاقات یعنی نماز کی تیاری کرنی چاہیے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں، اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن
نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو۔ یہ حکم صرف جمعہ کے لیے نہیں، ہر نماز کے لیے ایک اصول کی یاد دہانی ہے۔ جب اذان ہو جائے تو اللہ کی طرف لپکنے کا وقت آ جاتا ہے، اور جو بندہ اذان کے بعد دنیاوی کاموں کو روک کر وضو کرتا ہے، نماز کی تیاری کرتا ہے یا مسجد کا رخ کرتا ہے تو وہ اللہ کے محبوب بندوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگ اذان اور صف اول میں کھڑے ہونے کی فضیلت جان لیتے تو اس کے لیے قرہ اندازی کے سوا کوئی چارہ رہتا تو وہ اس کے لیے بھی قرہ ڈالتے۔ سوچنے کی بات ہے کہ اگر اذان کے وقت مسجد کی طرف چلنے میں ایسی فضیلت ہے تو جو بندہ اذان سن کر فوراً اپنی جگہ سے اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے یا سجدے کی تیاری کرتا ہے، وہ کتنا عظیم ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تو کوئی شخص اذان کے بعد پیچھے نہ رہتا، بلکہ ہر بندہ نماز کی تیاری میں مشغول ہو جاتا تھا، اور اگر کوئی نہ آتا تو سمجھا جاتا کہ وہ منافق ہے۔ آج کے دور میں جب ہم اذان سن کر بھی موبائل فون میں مصروف رہتے ہیں، گانے سن رہے ہوتے ہیں یا باتیں کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ لمحہ ہمیں جھنجھوڑتا ہے کہ ہم رب کی پکار پر لبیک کیوں نہیں کہتے۔ اذان کے بعد ہر مسلمان کا فرض ہے وہ نماز کی تیاری کرے، اور اگر مسجد نہیں جا سکتا تو اپنے مقام پر کم از کم نیت اور وضو سے تیاری کرے۔ یہ لمحہ وہی ہے جو تقدیر بدل سکتا ہے، اور اگر یہ بندہ روزانہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راحتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص وضو کرتا ہے پھر نماز کے لیے نکلتا ہے تو ہر قدم پر ایک نیکی لکھی جاتی ہے اور ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے اور ایک درجہ بلند کیا جاتا ہے۔ اور سوچیں، جو اذان سن کر اٹھتا ہے اور ہر دن یہ عمل دہراتا ہے وہ کتنا عظیم مقام پا سکتا ہے۔ ایسا بندہ نہ صرف دنیا میں کامیاب ہوگا بلکہ آخرت میں بھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت کا مستحق ہوگا۔ آج کی ویڈیو میں ہم نے اذان کے وقت کے 5 عظیم اور بابرکت اعمال جانے، اور یہ 5 اعمال وہ ہیں جو کسی بھی عام انسان کو خاص بندہ بنا سکتے ہیں۔ یہ وہ اعمال ہیں جو انسان کے نصیب میں رزق اور دولت کے دروازے کھول دیتے ہیں، اس کی پریشانیوں کو ختم کر دیتے ہیں اور اس کی زندگی میں روحانیت اور سکون بھرتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا مستحق بن جاتا ہے۔ یہ اعمال ہیں: اذان کا جواب دینا، درود پڑھنا، اذان کے بعد کی مسنون دعا پڑھنا، اذان اور اقامت کے درمیان دعا مانگنا، اذان کے فوراً بعد نماز کی تیاری کرنا یا مسجد کی طرف جانا۔ اگر کوئی اخلاص سے ان اعمال کو اپناتا ہے تو اللہ رب العزت اس سے راضی ہو جاتا ہے، اور جب رب راضی ہو جائے تو وہ بندے کے لیے دنیا کی دولت بھی کھول دیتا ہے، آخرت کی بلندی بھی عطا فرماتا ہے، اور روحانی سکون بھی اس کا مقدر بنا دیتا ہے۔ آخر میں اللہ کریم سے دعا ہے کہ یا اللہ، جب بھی اذان ہو ہمیں پکار کا احترام کرنے والا بنا۔ یا اللہ، ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم اذان کے وقت تیری طرف متوجہ ہوں۔ یا رب، ہمیں دنیا کی غفلتوں سے نکال کر تیری یاد اور نماز کی طرف لے جانے والا بنا۔ اللہ، ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، ہماری پریشانیوں کو دور فرما، ہمارے نصیب میں سکون، خوشی اور روحانیت لکھ دے۔ یا اللہ، ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرما، اور قیامت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاکم اللہ خیراً کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔